إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم حاضرین، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس میں کچھ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے اور باقی صحابہ کرام کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے اتہام سے اور ان کے اوپر بہت ساری الزامات سے ان لوگوں کو متہم کرتے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر صحابہ کرام کی عظمت، ان کے تقدس، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس پر گفتگو کی جائے۔ اس لیے آج کے جمعہ کے خطبے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت اور ان کا تقدس۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کرام سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے سپورٹر تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے کانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اس پر عمل کیے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی تربیت
خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی عزت و آبرو، اپنے آل و اولاد، اپنا وطن معلوف، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی قربان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ صحابی کون ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس تعلق سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان کی حالت میں زندگی گزارا، نبی سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی ان کی موت ہوئی، ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی پر ایمان تو لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ان کو ملا، لیکن نبی سے ملاقات نہیں کر پائے، ان کو صحابی نہیں کہیں گے۔ جیسا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرن میں یمن کے ایک قبیلے میں رہتے تھے، آپ کے اوپر ایمان بھی لائے۔ آپ کی ایک والدہ تھی جس کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا۔ والدہ کو چھوڑ کر کے وہ مدینہ نہیں آئے، اس لیے شرف صحابیت سے محروم رہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ولی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن بہرحال حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی سے ملاقات نہیں کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی سے ملاقات کی لیکن آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو وہ صحابی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کا زمانہ بھی ملا، آپ سے ملاقات بھی کیے، لیکن ان کی وفات اسلام کی حالت میں نہیں ہوئی، مرنے سے پہلے وہ مرتد ہو گئے، جیسے منافقین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دلوں میں کفر چھپا رکھا تھا، انہوں نے اپنے دلوں میں نفاق چھپا رکھا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا، اسلام کی زندگی نہیں گزاری، موت ان کی ایمان پر، اسلام پر نہیں ہوئی، تو ایسے شخص کو بھی صحابی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا، مدعیان نبوت کا مسئلہ اٹھا، تو بہت سارے لوگ تھے جو آپ کے اوپر ایمان لائے لیکن وہ اسلام کی حالت میں نہیں مرے، مرتد ہو گئے، ایسے شخص کو صحابی نہیں کہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کے ساتھ جنگ کیا، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارا موضوع آج نہیں ہے۔ تو صحابی وہی اسی کو کہتے ہیں جو نبی پر ایمان لایا، نبی سے ملاقات کیا اور حالت اسلام میں اس کی وفات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین اور انصار میں وہ لوگ جو سبقت کرنے والے تھے، یعنی پہلے ایمان لانے والے۔ مہاجرین میں بہت سارے لوگ پہلے ایمان لائے تھے، اور انصار جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ مہاجرین ان کو کہتے ہیں جو مکے میں تھے، نبی کے اوپر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ والانصار، اور انصار جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کے لیے اپنا گھر، ان کے لیے اپنی دکانیں، ان کے لیے اپنے جائیداد، ان کے لیے اپنی زمینوں کو وقف کیا اور ان کو ٹھکانہ دیا۔ ہجرت اور نصرت ان دونوں کے ذریعے سے اسلام آگے بڑھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی خوش دلی کے ساتھ۔
شرح صدر کے ساتھ، بِإِحْسَانٍ احسان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یعنی جو مہاجرین اور انصار کے قدم پر چلے، ان کے مشن کو اپنایا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے بعد میں ہونے والے مسلمان ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ قیامت تک کے مسلمان ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد کون ہیں؟ تابعین، جو صحابہ کے بعد زندگی گزارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ صحابہ کرام دنیا کی وہ مقدس جماعت ہے جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور میرے خیال سے آپ سب کا عقیدہ یہی ہوگا کہ اس دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے، تمام انسانوں میں سب سے افضل اور مقدس گروہ کس کا ہے؟ انبیاء کرام کا۔ انبیاء کرام کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے مقدس گروہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے قرآن مجید میں یہ الفاظ اتارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ کسی اور کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے یا یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ ہمارے ہوں گے جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو اللہ سے راضی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ہم اللہ سے راضی ہیں، لیکن اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ صحابہ کرام کی صفت ہے کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں۔ تو صرف صحابہ کرام کا وہ گروہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ سن لیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی صحابی، اگر وہ صحابی ہے، شرف صحابیت سے مشرف ہوا ہے، تو وہ جنتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ عمر فاروق ہوں، چاہے وہ عثمان غنی ہوں، کسی بھی صحابی کو برا کہنے والا ہم اس کو برا جانتے ہیں اور ہم اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ رافضی ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت بیان کی اور فرمایا کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام سے راضی نہیں ہے تو ہم بھی اس سے راضی نہیں ہیں۔ یہ دو ٹوک جواب ہے۔ صحابہ سے نفرت کرنے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، صحابہ سے نفرت کرنے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالی دینے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو گالی دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جو صحابہ میں سب سے افضل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے، وہ ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کی جا سکتی ہے، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ رکھو ورنہ آپ کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت۔ اسی طرح سورہ نمل میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمائی اپنے نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر۔ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، جن لوگوں نے کٹھن موقع پر، تنگی کے موقع پر نبی کا ساتھ دیا، نبی کی پیروی کی۔ یہ تنگی کا موقع کیا ہے؟ یہ سختی کا وقت کیا ہے؟
محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یہاں ساعۃ العسرہ سے مراد غزوہ تبوک کا وقت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سخت گرمی کا زمانہ تھا، مسلمان پریشانی کے عالم میں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، سخت گرمی کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری گردنیں ٹوٹ رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سر ہمارے دھڑوں سے الگ ہو جائیں گے، اتنی گرمی تھی۔ پیاس کے لیے پانی، پیاس بجھانے کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا کٹھن موقع تھا کہ ایک کھجور کو دو دو صحابی میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ جب کسی نے بعد میں پوچھا کہ اس وقت تمہاری حالت کیا تھی، ایک کھجور پر تمہارا یہ حال تھا، تو کہا ہمیں اس کی قدر اس وقت معلوم ہوئی جب ایک کھجور دو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا، ایک کھجور وہ بھی دو صحابی کو دیا جاتا تھا۔ پیاس کو بجھانے کے لیے صحابہ کرام کہتے ہیں ایک کھجور کو لے کر کے ایک صحابی چوستے، پھر دوسرے کو دیتے، پھر وہ چوستا، پھر تیسرے کو دیتے، پھر وہ چوستا، ایک کھجور کو کئی صحابی سوکھ کر کے اپنی پیاس بجھاتے۔ ایسا سخت موقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جن لوگوں نے تنگی کے موقع پر نبی کا ساتھ دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمانہ ایسا آ گیا تھا، حالت یہ تھی کہ ایک اونٹ جو اس کی لید ہوتی تھی، لوگ اس کو نچوڑتے تھے اور اس کی لید نچوڑنے کے بعد جو پانی نکلتا تھا اس سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، جان بچانے کے لیے کبھی کبھی انسان کو ایسے حالات سے گزرنا پڑتا۔ سوچئے کیسا وقت رہا ہوگا، کیسا وقت رہا ہوگا۔ آج ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ حالات نارمل ہیں۔ ذرا پریشانی ہوئی تو لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے سختی کے موقع پر کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، ایک ایک کھجور کو کئی صحابی چوس کر کے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں اور اونٹ کی لید کو نچوڑ کر کے اس کی پانی سے اپنا پیاس بجھا رہے ہیں، لیکن صحابہ نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے سچی محبت، یہ ہے نبی کی اطاعت، یہ ہے نبی کی فرما برداری۔ اور آج ان صحابہ کو گالی دیتے ہیں، آج ان صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اصل مسلمان ہم ہیں، نبی کے آل و اولاد سے محبت کرنے والے ہم ہیں۔ اے رافضیو، تم نے اہل محبت کے نام پر صحابہ کرام کو تان و تشنیع کر کے اپنے ایمان کو خراب کر لیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ایک ادنا صحابی کو بھی گالی دینے والا، ایک ادنا صحابی کو بھی برا بھلا کہنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسے ساعۃ العسرہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ایسا وقت آ گیا تھا کہ ایک فریق جو ہے اس کا ایمان ڈگمگا گیا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اب ہم نبی کا ساتھ نہیں دے پائیں گے، اب ہم نبی کا ساتھ نہیں دے پائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات کو درست کیا۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ کی، ان کے حالات کو درست کیا، ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے دل میں بھی ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ ہمارا حق پر ڈٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو اور اگر اللہ کی طرف سے عنایت نہ ہو تو استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک جماعت کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اب ہم نبی کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کے حالات کو درست کیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، لوگ پیاس سے مر جائیں گے، لوگوں کی گردنیں ٹوٹ رہی ہیں، پیاس سے لوگ مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنا ہاتھ نیچے نہیں گرائے تھے کہ آسمان پر بدلی چھا گیا، خوب بارش ہوئی،
ہم نے اس بارش سے خوب فائدہ اٹھایا، اپنی برتنوں کو بھی ہم نے بھر لیا۔ پھر اس جگہ سے جب ہم آگے گئے ہم نے پتہ لگایا دوسری کہیں جگہ پر بارش نہیں ہوئی تھی، دوسری جگہ پر کہیں بھی بارش نہیں ہوئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوپر رحم و کرم فرمایا۔ میرے بھائیو، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ توبہ کی ہے۔ سورہ نمل میں اللہ نے فرمایا قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، ہر طرح کی تعریف اللہ کی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ کن کو چنا ہے اللہ نے؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کو نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام پر سلامتی نازل کر کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق دیا کہ یہ صحابہ کرام سلامتی کا سبب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قدمات، جو شخص کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، تو آئیڈیل اور پیروی کیسے لوگوں کی کرے گے؟ ان لوگوں کی جن کی وفات ہو چکی ہے۔ زندہ رہنے والے شخص کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ گمراہ ہو جائے۔ من کان مستنن فلیستن بمن قدمات، جو پیروی کرنا چاہتا ہے، آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، ان لوگوں کو بنائے جو لوگ وفات پا چکے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آئیڈیل اور نمونہ جن کو بنایا جائے گا وہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کانو خیر الامہ، یہ امت کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ یہاں سب سے پہلے مراد کون ہیں؟ وہی صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور نبی کے زمانے میں اس آیت کا نزول ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانو خیر الامہ، یہ امت کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ بعد میں آنے والا کتنا بھی بڑا عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، عالم ہو جائے، صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہماری تمہاری کیا اوقات کی صحابہ کرام کے تعلق سے زبان کھولیں، ہماری تمہاری کیا حیثیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بلا بھلا کہیں کانو خیر الامہ، یہ امت کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ ابرہا قلوباً، ان کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ ہمارے دلوں میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں، ہمارے دلوں میں نفرت بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں ہمارے دل اخلاص سے خالی ہیں، ریاکاریاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں فرمایا ابرہا قلوباً، ان کے دل سب سے اچھے تھے، سب سے نیک تھے۔ وَعَامَقَهَا عِلْمًا، ان کا علم سب سے گہرا تھا۔ بولتے کم تھے لیکن علم بہت گہرا تھا، اور ہمارے لوگ بولتے بہت ہیں لیکن علم بہت کم ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا اعمقها علما، ان کا علم بہت گہرا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے یہاں تکلف بہت کم تھا، جو ملا کھا لیا، جہاں ملا سو گئے، جیسا ہوا زندگی گزار لی، تکلفات نہیں تھے۔ اور ہماری زندگی تکلفات سے بھری ہوئی ہے۔ بستر نرم رہا نہیں رہا تو نیند نہیں آتی ہے، گاڑی کمفرٹیبل نہیں رہی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کوئی تکلف نہیں کرتے تھے، جہاں ملا سو گئے، زمین پر بیٹھ گئے، جو ملا کھا لیے، تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اقلہا تکلفاً، سب سے کم تکلف صحابہ کرام میں تھا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے انہی کو منتخب کیا۔ کیوں منتخب کیا؟ ان کے دل صاف تھے۔ کیوں منتخب کیا؟ ان کا علم گہرا تھا۔ کیوں منتخب کیا؟ ان کے اندر تکلفات نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، یوں ہی سب کو مقام نہیں ملا کرتا ہے۔
اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑتا ہے، علم کو گہرا کرنا پڑتا ہے، تکلفات کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرو اپنے میں وہ قلب سلیم۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کا علم سب سے گہرا تھا، جن کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھا، جو تکلفات سے بالکل دور تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا، وَنَقْلِ دِينِهِ، اور اپنے دین کو دوسروں کی طرف منتقل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، تو اے بعد میں آنے والو، تم صحابہ کرام کی مشابہت اختیار کرو، بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام معیار ہیں، صحابہ کرام کسوٹی ہیں، صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا جا سکتا ہے۔ بعد میں آنے والا امام کتنا بھی بڑا ہو جائے، چاہے لوگ اس کو امام اعظم کا نام دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاکیزہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے معیار کو آنے والے لوگوں کے لیے ان کے ایمان کو معیار حق اور کسوٹی بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ بھی ایمان لے آئیں جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام اس امت کے لیے معیار ہیں، صحابہ کرام اس امت کے لیے سب سے بہترین منہج ہیں، صحابہ کرام اس امت کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ صحابہ کرام کی سمجھ سے ہٹ کر کے اگر ہم نے اپنی سمجھ لگانے کی کوشش کی تو گمراہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ، ان کے اخلاق کو اپناؤ، وَطَرَائِقِهِمْ، اور ان کے طریقوں کو اپناؤ۔ فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہ لوگ ہدایت پر تھے، سیدھے راستے پر تھے، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی لوگوں کے بارے میں شک کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام معیار ہیں، صحابہ کرام معیار ہیں، صحابہ کرام آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، سورہ فتح میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ صحابہ کرام کیا ہیں؟ کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم آپس میں بہت سخت ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کفار کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا، آپس میں شیر و شکر ہو کر رہتے تھے، آپس میں محبت کے ساتھ رہتے تھے، اور کفار و مشرکین کے مقابلے میں کیا ہوتے تھے؟ ایٹم بم تھے۔ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام آپس میں محبت کے پیکر تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے مل کر کے غیروں کا مقابلہ کرتے تھے۔ آج ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے، آج ہم جماعتوں میں بٹ گئے، آج ہم فرقوں میں بٹ گئے، آج ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، آج ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے، آج ہم ایک دوسرے کو تان و تشنی کرنے لگے، آج ہم نے اپنے وجود کو کھو دیا، آج ہم نے اپنے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ آج دشمن ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ دشمن جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جن کی حیثیت نہیں تھی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کر سکیں، آج وہ ہم کو غلام بنانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، تم ان کو دیکھو گے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں۔
اللہ کی خوشنودی کے لیے رہتے ہیں۔ مومن جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ ہم نے کسی کی مدد کی اللہ کی خاطر، کسی سے دشمنی کیا اللہ کی خاطر، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مومن اپنے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے لیے جی رہے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رضوان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے چہروں پر سجدے کی نشانات دیکھو گے۔ اللہ اکبر، سجدہ ہی نہیں کرتے ہیں لوگ، نماز ہی نہیں پڑھتے، کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہے جو سجدہ نہیں کرتا ہے؟ کیسا مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ صحابہ اکرام کی صفت اللہ نے فرمائی سیماہم فی من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کی نشانات ہوتے ہیں۔ سجدہ کرو میرے بھائیو، نماز پڑھو۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو سجدہ نہیں کرتا، وہ کیسا مسلمان؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس مثال کو تورات اور انجیل میں بھی بیان کیا۔ یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں صحابہ کرام جن کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارے آسمان کے لیے امن۔ رات میں جب ہم اوپر دیکھتے ہیں آسمان میں ستارے ہیں نا، ستارے آسمان کے لیے امن ہیں۔ جب ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا۔ ستارے آسمان کے لیے امن ہیں، ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، میں نہیں رہوں گا، میری وفات کے بعد صحابہ کرام پر آزمائشیں آئیں گی، صحابہ کرام پر آزمائشیں آئیں گی۔ چنانچہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو محفوظ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ منکرین حدیث تیار ہوئے، منکرین زکوٰۃ تیار ہوئے، مدعیان نبوت تیار ہوئے، مرتدین تیار ہوئے، کتنے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ کرام نے ان تمام فتنوں کو جھیلا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد میرے صحابہ پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی، اور یہ آزمائشیں صحابہ کرام پر آئیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ امان ہیں میری امت کے لیے، میرے صحابہ امان ہیں میری امت کے لیے۔ جب صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں گے تو امت پر وہ چیزیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی وہ بدعات میں، خرافات میں پڑ جائیں گے۔ اور آج حال کیا ہوا؟ صحابہ کرام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں میں شرک آ گیا، مسلمانوں میں بدعات آ گئے، مسلمانوں میں خرافات آ گئے۔ صحابہ کرام امن تھے، جب تک صحابہ موجود تھے بدعات و خرافات نے جنم نہیں لیا تھا۔ تو میرے بھائیو یہ ہے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سب سے اچھے کون لوگ ہیں، سب سے اچھے کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرنی، میرے زمانے کے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھے؟ صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد۔ دنیا میں انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس گروہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام کے بعد کس کا ہے؟ تابعین کا۔ تابعین کے بعد کس کا ہے؟ تبع تابعین کا۔ یہ تین لوگوں کا ذکر کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 صدیاں عام سے بہتر رہیں گی۔ ان 3 صدیوں تک جو اسلام تھا وہ اب نہیں ہے، یہ 3 صدیوں میں جو مسلمان تھے وہ اب نہیں ہیں۔ ان کا علم، ان کی جو ہے محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کے لیے دین کے لیے قربانیاں جو 3 صدیوں میں تھی وہ اب نہیں رہ گئیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صدیوں کا تذکرہ فرمایا، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر میں اس کے بعد، پھر اس کے بعد، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا
اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دے۔ بتائیے ہماری مسجد میں کوئی ایسا ہے جو احد پہاڑ کے وزن کے برابر صدقہ کر سکتا ہے؟ سونا کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ حیثیت ہو جائے، یعنی آپ اتنے بڑے ہو جائیں کہ احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، احد پہاڑ کے وزن کے برابر، اس کے سونے کے برابر وزن کرنے والا، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا، خرچ کرنے والا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ صحابی کے مقام تو پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کہتے نہیں ہیں تو میرا مقام کیا سمجھے گا، تو میری برابری کیا کرے گا؟ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ تو دور کی بات ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا صحابہ نے ایک مد ایک پیمانہ ہوتا تھا، سا ایک پیمانہ ہوتا، سا 2.5 کلو کا ہوتا، مد بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک مد ہمارے صحابہ نے جو خرچ کیا ہے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کر دے، ہمارے صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ ارے ایک مد تو چھوڑو، آدھا مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا بنایا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کرنے والا صحابہ کرام کے ایک مد کے اناج کے برابر کا بھی ثواب نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ ایک مد تو دور کی بات ہے، آدھا مد کا ثواب بھی نہیں کما سکتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ مقام دیا ہے، جو صحابی کو گالی دیتا ہے اس سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے ہم اس کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن طبرانی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا من سب اصحابی، جو شخص میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، محرم کے مہینے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ عائشہ میری سب سے چہیتی بیوی ہے، جو عائشہ سے محبت ہے وہ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے تمام کھانوں پر ثرید کو فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی تمام عورتوں پر حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ لوگ حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے شخص سے ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.